گئی۔ عرس ہے اج شہنشاہ اجمیر دا، مست ساری دی ساری فضا ہو گئی۔ دلہا بنیا اے حیدر دا لخت جگر، ہر کلی کھل کے نغمہ سرا ہو گئی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرس ہے اج شہنشاہ اجمیر دا، مست ساری دی ساری فضا ہو گئی۔ عرس ہے اج شہنشاہ اجمیر دا، مست ساری دی ساری فضا ہو گئی۔ دلہا بنیا اے حیدر دا لخت جگر، ہر کلی کھل کے نغمہ سرا ہو گئی۔ میرے مولا بھی ویکھو عنایات نو، چڑیاں خوشیاں تے ارض و سماوات نو۔ برکتاں دین خواجہ دی بارات نو، آمد سرور انبیاء ہو گئی۔ چھا گیا اے زمانے تے ابر کرم، تخت زری تے خواجہ نے رکھے قدم۔ چشتیاں دی ہے اج عید رب دی قسم، ہر خوشی اج انتہا ہو گئی۔ میرے خواجہ دے سہرے نے سجدے پئے، ڈنکے اج چشتیاں دے نے وجدے پئے۔ بھکھے منگتے ہزاراں نے رجدے پئے، ہر سوالی تے نظرے سخا ہو گئی۔ دلہا بنیا اے حیدر دا لخت جگر، ہر کلی کھل کے نغمہ سرا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو جناب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت آپ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ ماشاءاللہ اتنا رب کائنات کی طرف سے ان کو مقام اولا عطا کیا گیا کہ ان کو یہ بھی سعادت نصیب ہوئی کہ آپ نے کم از کم 57 دن جو تھے وہ ولیوں کے تاجدار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے حضرت داتا گنج بخش کی مزار پر اعتکاف بھی کیا، اور آپ جیسا کہ ملک عبدالستار صاحب نے بتایا کہ آپ کی کرامات میں سے کہ اونٹ بیٹھ گئے تھے، تو ایک آپ کی کرامات سے میں بھی آپ کی نظر کروں گی کہ ایک دفعہ آپ نے اناساگر کے کنارے ڈیرا لگایا، تو جہاں بہت زیادہ ہندوؤں کا راج تھا، تو ہندو آ کر وہاں سے اس تالاب سے پانی پیا کرتے تھے۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ مکین مدینہ بابا آ رہی ہے۔ بولتی رہوں، ٹھیک ہو گیا؟ آ رہی ہے سسٹر، آ رہی ہے۔ اچھا، اناساگر کے کنارے جب آپ نے ڈیرا لگایا تو آپ نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ پانی بھر کر لاؤ، تو وہ مسلمان بھی وہیں سے پانی بھرا کرتے تھے اور ہندو بھی بھرا کرتے تھے۔ تو ہندوؤں کو تکلیف ہوئی کہ یہ پانی بھرنے آتے ہیں مسلمان، ان کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی یا کوئی ایسے جملے بولے جس کی وجہ سے مریدین آپ کے آ کر آپ کی بارگاہ میں شکایت پذیر ہوئے کہ دیکھیں حضرت صاحب ہم پانی بھرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں ایسے ایسے باتیں کی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنا لوٹا دیا کہ جاؤ تالاب میں جا کے ڈالو اور پانی بھر کے لے آؤ۔ جب جو ہی غریب نواز کا لوٹا جو تھا وہ تالاب میں گیا، سارا اس لوٹے کے اندر پانی جو ہے وہ تالاب جو ہے وہ سارا خشک ہو گیا اور سارا پانی لوٹے کے اندر آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی کرامات تھی۔ تو مرید جب یہ لوٹا واپس لے کر گئے تو صبح کے وقت جب ہندو پانی بھرنے کے لیے آئے تو آگے تالاب سارا خالی۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کون کر سکتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر کل رات تک تو یہ تالاب پانی سے تر تھا، تو اب سارا پانی کدھر گیا؟ آخر کار ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کل ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کی ہیں، تو شاید ان کا جو بابا ہے اس نے یہ سارا کیا۔ وہ سارے ہندو جناب حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رو رو کر معافیاں مانگنے لگے کہ دیکھیں سارا تالاب کا پانی جو ہے وہ آپ کے نے نچوڑ لیا اس میں، اور ہمارے جانور بھی پیاسے مر رہے ہیں، ہم بھی پیاسے مر رہے ہیں، جو ہم نے کیا ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، برائے مہربانی پانی واپس کر دیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی کرامات تھی کہ پورے تالاب کا پانی ایک لوٹے کے اندر بند ہو گیا، اور جب وہ لوٹا مریدین کو دیا آپ نے کہ جاؤ جا کر تالاب میں اڈیلو، تو وہ پانی کا لوٹا پورا جب پانی تالاب میں اڈیلا گیا تو وہ پھر سارے کا سارا تالاب بھر گیا۔ تو اس طرح کی ہزارہ آپ کی کرامات ہیں۔ 90 لاکھ مسلمان جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور جب آپ داتا صاحب کے مزار پر آپ نے حاضری دی، اعتکاف کیا، تو وہاں آپ کے ہاتھ کا آپ کی زبان مبارک سے لکھا ہوا نکلا ہوا یہ شعر آج بھی یہ بول کر پکار کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں کہ ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخش فیض عالم
مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، کہ ناقصوں کے یہ پیر ہیں اور کاملوں کے یہ رہنما ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کی زبان مبارک سے ہی لکھا ہوا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی آل اطہار سے اس قدر آپ کو محبت تھی کہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں بھی بہت پیارا شعر لکھا تھا کہ جو آج بھی ہماری زبان پر ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. یہ والا بھی شعر جو ہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک سے نکلا اہل بیت کی محبت میں. تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ بہت بڑے محب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ کردار ادا کیا. ہر غریب کو نوازا، کوئی بھی آپ کے در پر آیا تو وہ خالی ہاتھ نہیں گیا. تو اسی وجہ سے آپ کو غریب نواز کا بھی لقب ملتا ہے اپنے مرشد کی طرف سے. اور جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پھر جب وہاں جا کر آپ طواف کرتے ہیں تو مرشد جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے جو ہے یہ دنیا میں نام کا بھی معین ہے، یعنی معین مددگار، اور یہ میرے دین کا بھی معین ہے. تو واقعی وہ دین کے معین ثابت ہوئے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تو ان کو ہر لمحہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ معین ہندوستان میں جا کر جو ہے وہ دین کا پرچار کرو، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ہندوستان کو دیکھا ہوا نہیں ہے. تو آپ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر پورے ہندوستان کی ایک ایک گلی سمجھا دی، اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جس طرح آپ نے پھر ہندوستان میں جا کر تبلیغ کی اور جو جو گلی دیکھی ہر گلی میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آئی، اور آپ کو کوئی کسی سے راستہ پوچھنے کی نہ ٹینشن بنی کہ میں کسی سے پوچھوں، کیونکہ ایسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی رہنمائی فرمائی تھی. تو حضرت خواجہ غریب نواز جو ہیں یہ ماشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں، آپ کے اہل بیت کے چاہنے والوں، اور ان کا جو دین کا اسلام کا پھیلانا، پھر لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کہ ہمیں ان کا عشق نصیب کرے اور ان کی سیرت پاک کا مطالعہ ہماری زندگیوں میں رہے. تو آخری ایک واقعہ جو آپ کی نظر کر کے میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گی کہ عید کا دن تھا اور ہر طرف خوشی خوشی تھی، ہر بندے نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مسرت تھی. تو ایک دفعہ آپ جا رہے تھے نماز کے لیے پڑھنے کے لیے، تو بچپن کا وہ زمانہ تھا، تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. تو چلتے چلتے راستے میں نا آپ نے ایک نابینا لڑکے پر آپ کی نظر پڑتی ہے جو سڑک کے کنارے حیران و پریشان کھڑا تھا، اور اس کا جو لباس تھا وہ بھی بڑا پھٹا ہوا تھا، چہرے کے اوپر ایک اداسی تھی، غربت جس کی بول بول کے جو ہے وہ گواہی دے رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے. لوگوں نے تو آج عید والے دن اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو خواجہ غریب نواز نے جب اس فقیر کی اس حالت کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ ان کے پاس گئے اور اپنا لباس جو تھا فاخرانہ وہ اتار کر اسے پہنایا اور پھر اس کو عیدگاہ پر ساتھ لے کر گئے. تو شاعر کہتا ہے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. یعنی جو بھی گیا ان کے در پر یا جس پر آپ کی نظر پڑی آپ نے ان کو نوازا. اسی وجہ سے ان کا مطلب نام جو ہے وہ غریب نواز، یعنی غریبوں کو نوازنے والے پڑا. تو بڑے مرشد کامل ہیں یہ، بڑے اللہ رب العزت کے پیارے اور برگزیدہ ہیں. تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک ان کی محبتوں کو تو قبول کر چکا، تبھی تو آج ان کے نام کے چرچے بھی موجود ہیں، تبھی آج ان کے ذکر ہماری زبان پر جاری ہیں. اور آج بھی یہ قبر مبارک کے اندر بھی جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی، لکھا ہے جو اللہ کے ولی دنیا میں ہوتے ہیں تو وہ 1% صرف لوگوں کو فیض دیتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے پردہ پا جاتے ہیں تو وہ 9% دنیا کو، یعنی 10 میں کل 10 ہے نا، ان میں سے 1% زندگی میں دیتے ہیں اور 9% جو ہوتے ہیں وہ قبر میں جانے کے بعد دنیا کو فیض ملتا ہے. تو کئی جو لوگ بھی ان کے دربار پر جاتا ہے تو وہاں سے خالی نہیں آتا. یہ کئی ایسے بدعتی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں او ہو یہ شرک کر گئے، یہ بدعت کر گئے. یہ بدعت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اللہ کو منایا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی رضا کو اللہ کی
ہوتے ہیں، اور جب یہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اپنی ایک نظر کرم سے اگلے بندے کے ذہن کو تبدیل کر کے یہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اتنا اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ آپ اکثر بہت سارے ولیوں کے کبھی زندگیوں کو پڑھیں تو یقین کریں پتہ چلتا ہے کہ میرا رب ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رکھوں گی کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، اور جب آپ نماز پڑھتی تھی تو چادر آپ جو کر کے تو تہجد ادا کیا کرتی تھی، تو وہ ایک دن آپ نے نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے وہ چادر کھونٹی پہ ٹانگ دی اور خود لیٹ سو گئی۔ تو آپ کی آنکھ لگی تو چور آیا اور وہ چادر اٹھانے لگا، تو چادر اٹھا کے چلتا تھا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا، تو وہ جب وہ بندہ چادر رکھتا تھا چور، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ غائب سی آواز آئی کہ میرا دوست سو رہا ہے، میں تو نہیں نہ سو رہا۔ اللہ تو جاگ رہا ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ بڑے اور دیکھیے بڑے بڑے واقعات ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ وقت کی نزاکت ہے، سب بھائیوں کو ٹائم دینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان سے محبت کیجیے، ان سے فیض لیجیے، مرشد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے دامن کو تھامیے، اور ان کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں بیعت کرتے وقت ان پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔